سورہ یاسین آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلا وہ قصہ پڑھا سورہ یاسین کا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبر بھیجے اور قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور جبکہ وہ تصدیق کرتے ہیں ہر پیغمبر پچھلی کتاب کو، اور بات ایک شخص کی سمجھ میں آئی، اور اس میں جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے، لیسن ملتا ہے کہ انسان کو اپنا عقیدہ جو اسے اللہ کی کتاب سے مل جائے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، حق کو کس طرح سے کھولنا چاہیے۔ ہماری پیدائش کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہر انسان کو موقع دیے جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی اس رحمت کو اویل نہ کرے تو پھر جو قوم کا حشر ہوا وہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک تو یہ بتایا گیا کہ اس نے بالکل بے باکی سے اپنی قوم کو نبیوں کے ساتھ وہ جڑ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حوصلے پر، اس ہمت پر پروردگار نے اسے بخش دیا۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ان اربوں خربوں قصوں میں سے، کیونکہ دیکھیں نا، اللہ کے تو سامنے کئی قصے گزر چکے ہیں زندگی میں، اس زمین نے کئی قصے دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیکٹڈ آئٹم قرآن کی زینت بنایا، اور اس میں یہ قصہ درج ہو گیا، اور جو ہم بہت نون ہے ہمارے لیے سورہ یاسین، اس میں یہ بات بتائی گئی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ قصہ ہم مردوں کو پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پھر ثواب پہنچاتے ہیں۔ سوچئے، جبکہ یہ زندوں کو بتا رہی ہے کہ اپنی زندگی کے دن غنیمت جانو، اللہ کی راہ میں اٹھو، سچوں کا ساتھ دو، اللہ تمہیں بخش دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلا بھی ایک ٹاپک چلا تھا سورہ فاتر میں بھی اور سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک کیلکولیٹڈ ٹائم دیتے ہیں، ایک ڈھیل ہے، اور جب وہ غافل رہتا ہے یا اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو نہیں سنوارتا تو پھر اسے ایک وقت مقرر پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہی بات اب ان بستی والوں کے لیے بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 28 سے، کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ، اور نہیں نازل کیا ہم نے اس قوم پر پھر اس واقعے کے بعد کوئی لشکر من السماء، آسمان سے، یعنی ان کے لیے 1 2 3 نبیوں کا آنا، پھر ایک شخص کی گواہی مل جانا جو انہی میں سے تھا، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ ہیں تو بڑی کریم ذات، وہ کسی پر بے وجہ ظلم تو نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے جنت ہم سب کے لیے ہی بنائی ہے، اور وہ چاہتے بھی ہیں، جنت بنانے والا ضرور چاہے گا کہ بندہ اس کی جنت میں ضرور داخل ہو جائے، لیکن اللہ بھی اپنے فیصلوں کے پابند ہے۔ خود اللہ نے اپنے اوپر سچ کو، حق کو طاری کیا ہوا ہے، تو اب اللہ فرماتے ہیں جب اتنی حجت تمام ہو جائے، تو پھر اللہ نے اس قوم کو مٹایا جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کوئی لشکر آسمان سے نازل نہیں ہوا، اور نہ ہی ہم بھیجا کرتے ہیں، وما کننا منزلین، ایک وقت مقرر کے بعد پھر ہم بھیجتے بھی نہیں ہیں۔ کیا ہوا ان کا حال؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوئی مگر ایک زبردست دھماکہ ہوا، چنگھاڑ آئی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس جب وہ سب کے سب ہلاک ہو کر رہ گئے، وہ بستی والے۔ اللہ نے نیک لوگوں کو بچانا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن سے ہمیں بتاتے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے یا حسرتن علی العباد، افسوس اے حسرت علی العبادی، میرے بندوں کے حال پر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کیا کچھ نہیں چاہا کہ انہیں پیغمبروں کو بھیجا ان پر۔ اور آپ دیکھیں، اگر آج ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، تو تب بھی آپ دیکھیں تو صحیح کہ ان کے بھیجنے کا جو مقصد تھا، اللہ کی کتاب جو پچھلی کتابوں سے تصدیق کر رہی ہے، وہ ہمارے لیے ایز اٹ از پڑی ہوئی ہے۔
تو آپ خود غور کریں کہ ہمارے لیے کتنا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کتنی سہولت رکھی. اب ہم بھی چاہیں تو اپنی زندگی بنا سکتے ہیں جنت کی، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو خاک میں ملا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ یا حسرتن علی العباد، حسرت، اے افسوس میرے ان بندوں پہ کہ ما یأتیہم من رسول، نہیں آتے ان کے پاس کوئی میسنجرز الا کانوا بہ یستہزئون، لیکن وہ ان رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے اور اللہ کی کتاب کو سیریس نہیں لیتے رہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ الم یرو، کیا تم نے ایکسپلور نہیں کیا کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے کئی بستیاں، انہم الیہم لا یرجعون، یہ کہ تم نے دیکھا کہ کوئی پلٹ کر آ نہیں سکا. دیکھیں یہ بات ثابت کیا کرتی ہے، جو ہمارے ہاں کہتے ہیں روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں، جی نان مسلم کی روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی روحیں سفید سفید کپڑوں میں آتی ہیں، تو جی نان مسلم کی بدروحیں لال ساڑی اور بڑے میک اپ، اور کوئی کہتا ہے نیک لوگوں کی روحیں کعبے میں بھی ہوتی ہیں تو اپنی قبر کے بھی پاس ہوتی ہیں، تو جمعراتوں کو بھی آتی ہیں. آپ دیکھیں سارے کانسیپٹ ہمارے یہاں پر ڈھیر ہو گئے. ایک سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندہ اور مردہ کے درمیان اٹھائے جانے والے دن تک ایک آڑ ہے، کوئی بھی مرنے والا اس دنیا میں دوبارہ آ نہیں سکتا. اللہ کا قانون ہے، اللہ کی 100% بات ہے. اور یہاں پر آپ کو سورہ مومنون کے علاوہ سورہ یاسین میں اس کا آپ کو جواب مل جاتا ہے کہ کیا کوئی مرنے والا دوبارہ آ سکتا ہے؟ تو دیکھیں آپ کو یہ آنسر مل گیا آیت نمبر 31 میں کہ ہم نے کتنی بستیاں تباہ کی، انہم الیہم لا یرجعون، یہ کہ جو یقیناً شک بھی نہ کرنا کہ یہ لوٹ کر آ نہیں سکیں گی، اور اس وقت سے فائدہ اٹھا لو جتنا اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہوا ہے. وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہوں گے ان میں سے کوئی بھی تمام، لما جمیع لدینا محضرون، اب وہ اب ہمارے پاس حاضر ہوں گے. کوئی لوٹ کر آ نہیں سکتا اور وہ ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو اور مجھ کو بصیرت پر، آنکھوں دیکھی چیزوں پر بلاتے ہوئے کہتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ، اور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں زمین کی، جو کہ ایک مردہ زمین کی نشانی اللہ ہم سب کو دکھاتے ہیں کہ احییناہا، اللہ اس بنجر زمین کو پانی کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، تم دیکھتے ہو کہ وہ بنجر تھی، پھر اللہ نے اسے زندہ کیا، پھر نکالا ہم نے اس زمین سے دانا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس کو وہ کھاتے بھی ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، پھر تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ بنایا ہم نے اس زمین میں باغات، من نخیل و عناب، کھجور کے بنائے، انگوروں کے بنائے. وفجرنا فیہا من العیون، جاری کیے ہم نے اس زمین سے چشمے. یہ سب کیوں رکھا اللہ نے؟ لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ کھائیں اس اللہ کے پھل میں سے، اس اللہ کے دیے میں سے. وما عملتہ ایدیہم، اب بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ اے انسان، بے شک تو دانا بوتا ہے، بے شک تو کھیتی باڑی کرتا ہے، لیکن جو شکل تیرے پاس اگ کر آتی ہے، اے انسان جو تو پاتا ہے وہ تو نے بنایا تھوڑی ہے تیرے ہاتھوں نے. آپ دیکھیں نا میاں بیوی کے ایک پروسیس سے بچہ جنم لیتا ہے، کیا بچوں کی انگلیاں، ہاتھ، پیر، پورا سسٹم کیا انسان نے بیٹھ کر بنایا، یا وہ خود بخود ڈیولپ ہوتا ہے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم کے ساتھ؟ بالکل اسی طرح اللہ مردہ زمین کو جب زندہ کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے، پھر بے شک انسان محنت جتنی کرتا ہے لیکن پھل جو پاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے، جو میں نے سمجھا، کہ ہم جو دنیا میں محنت کریں گے، اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے،
سچوں کا ساتھ دیں گے تو ہمیں وہ جنت نصیب ہو رہی ہے کہ جس کا ہم نے اس کے برابر عمل نہیں کیا ہوگا. ہم نے تو بس بائی دا وے یوں کچھ اچھے عمل کر لیں، لیکن جو ہمیں جنت ملنے والی ہے، جو انسان کو دنیا میں بھی پھل ملتا ہے، وہ اس کی محنت سے کئی زیادہ بنی بنائی جو چیز ہے. وہ حیران ہوتا ہے ایک ایک چیزوں کو کاٹ کر کھول کر دیکھ کر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وما عملت ایدیہم، اے انسان ذرا غور تو کر کہ یہ تیرے ہاتھوں نے اس کو پورا کے پورا نہیں بنایا. افلا یشکرون، کیا اب بھی انسان اپنی زندگی کی قدر نہیں کرے گا؟ کیا تم شکریہ کے لحاظ میں اپنے اعمال کو درست نہیں کرو گے؟ اپنے رب کے فرما بردار نہیں بن سکتے ہو؟ سبحان الذی، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات پاک. خلق الازواج، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، بنایا اللہ تعالیٰ نے. ازواج، جوڑے، پیئرز، کلہا، تمام چیزوں کے، مما تنبت الارض، اس سے جو اگایا زمین نے، ومن انفسہم، اللہ نے جوڑوں میں تمہاری اپنی نفس کو بھی بنایا. آپ دیکھتے ہیں کہ میل اور فیمیل کا جوڑا بنتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے دن اور رات کے جوڑے بناتے ہیں. تو کیا دنیا کے ساتھ آخرت کا جوڑا نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کے ساتھ جوڑا بنایا. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس سے بھی جس کا وہ علم بھی نہیں رکھتے ہیں، اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے علم تک بھی نہیں پہنچا، تم دیکھتے چلے جاؤ گے اپنی زندگی میں، تم پر اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ رب تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا، کیا کچھ بنایا. پھر اللہ ایک دوسری نشانی کی طرف آپ کو اشارہ کرتے ہیں، اور نشانی ہے ان کے لیے رات کی. نسلخ منہ النہار، کہ ہم اس رات کو نکال کر دن لے آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ رات کہاں نکل کر جاتی ہے، دن کہاں سے آتا ہے. کیا انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ پھر مر کر اٹھے گا اور اسے پروردگار اس کے اعمال کے مطابق اس کی جزا اور سزا کے کیا فیصلے کریں گے؟ تو انسان کو باقاعدہ بصیرت پر بلایا جا رہا ہے کہ نشانی ہے ان کے لیے رات کی، کہ ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو، پس جب دن نکل جاتا ہے تو رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسِ، سورج کو دیکھو، اور سورج بھی تمہارے لیے نشانی ہے. تجری لمستقر لها، کہ وہ جاری و ساری ہے اپنے آربٹ میں، اپنے ڈائمنشن میں، وہ جاری و ساری ہے اس ذات پاک کی. یہ کتنی عظیم کریشن ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ نے تمام چیزوں کی ایک تقدیر مقرر کی ہے، ایک اندازے کے ساتھ ہر چیز کو ایک مقرر وقت تک کے لیے ان نظام کو قائم رکھا ہے. اور یہ کس کا دیا ہوا نظام ہے؟ یہ وہ غالب عزیز ذات، علیم ذات کا تمام نظام ہے. پھر تمہیں جی اٹھنے پر کیسے بھروسہ نہیں؟ پھر تم اللہ کے پیغمبروں کا کیسے ساتھ نہیں دیتے؟ پھر تم وحی کو کیوں پروموٹ نہیں کرتے؟ پھر تم اپنی زندگی کو غنیمت کیوں نہیں جانتے؟ یہ ایک بار ہی ملنے والی ہے. جہاں انسان کہتا ہے یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے تو کیوں نہ اپنی منمانی کر لوں. تو اچھے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، کیوں نہ رب تعالیٰ کی اطاعت کر کر سدا کا فیوچر اپنا برائٹ کر لوں. تو اب تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنی سوچ پر اور اپنے ظرف پہ. اللہ فرماتے ہیں والقمر، چاند کی اللہ آپ کو اگزامپل دیتے ہیں کہ اس میں بھی نشانیاں ہیں. قدرناہ منازل، ہم نے اس کو بھی ایک اندازے کے ساتھ اس کی ایک منزل مقرر کی. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ جاتا ہے، وہ گزر جاتا ہے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح. یعنی یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، ہم پہلے دن کا چاند بھی دیکھتے ہیں، پھر ہم 14ویں کا چاند بھی دیکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لیکن کوئی بھی، اے انسان تجھے اختیارات دیے، تجھ انسان کے علاوہ
کوئی اور اللہ کی بغاوت نہیں کر سکتا. جسے اختیارات دیے اسی نے ہی مس یوز کیا ہے اپنے اختیارات کو. ان تمام چیزوں کو تو اللہ نے اتنی فرما برداری میں رکھا ہوا ہے کہ للشمس ینبغی لہا، شمس کے لائق نہیں ہے، سورج کے لائق نہیں ہے کہ وہ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو ٹچ کر جائے، وہ جا پکڑے چاند کو. ولا لیل، اور نہ رات کے یہ لائق ہے سابق النہار، کہ وہ سبقت لے جائے دن کے آنے سے پہلے ہی. یعنی ہر چیز اپنے نظام میں چل رہی ہے اور ہم اسے باقاعدہ دیکھ رہے ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز آسمان میں، فلک میں گردش کر رہی ہے، کس طرح سے اپنے پوری منزلیں طے کرتی ہے، اور نشانیاں ہیں ان کے لیے. اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اب اللہ تعالیٰ نے جو ڈفرنٹ سواریاں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کشتی کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر تم اسے غور سے دیکھو تو اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں کہ ہم نے اس جیسی تمہارے لیے اور کئی سواریاں اللہ نے بنائی ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کہ بنایا ہم نے ان کے لیے اس کشتیوں کی طرح اور کئی مثل سواری کی. تو اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تم سے یہ تمام کمفرٹس لے نہیں سکتے ہیں؟ کیا تم اس کے مالک ہو؟ انشاءاللہ اس کو پھر آگے ڈسکس کریں گے کہ یہ تمام رحمت تھی اللہ کی. اس رحمت کو ہم استعمال کر کر اللہ کی اس جنت والے فضل تک پہنچ سکتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی نے ہمیں جس مقصد سے پیدا کیا ہے، پروردگار ہمیں واقعی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کو راضی کر سکیں.